نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو پچھلی کئی نشستوں سے لفظ تصوف کے لغوی معنی پر اور اسی طرح صوفیہ اور صوفی ان الفاظ کے لغوی معنی پر اور ان کے لغوی اشتقاق پر اور ان کے معنوی استحقاق پر یا معنوی استعمال پر مختلف اقوال کی روشنی میں جاری۔ اب ہم اس سلسلہ وار گفتگو کا جو یہ پہلا موضوع ہے، اس کے کنکلوژن کی طرف، اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج میں امام شہاب الدین ابو حفص عمر السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عوارف المعارف، جس کا مطالعہ غالباً پچھلی 2 نشستوں سے جاری ہے، اس کتاب سے جو ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اور اس حدیث کی روایت کی خوبی یہ ہے کہ یہ امام شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں 586 احادیث نبوی کا حوالہ اپنے اقوال اور اپنی آراء کی تائید میں، اس کی تحقیق میں دیا ہے۔ ان 586 احادیث میں سے 100 کے قریب احادیث نبوی ایسی ہیں جنہیں شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ لائے ہیں، اور اس سند کے اپنے رجال اور اپنے روات ہیں، اور وہ متصل اسانید ہیں، مرفوع ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو یہ حدیث جو آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی ان 100 احادیث میں سے ایک ہے، اور اپنی ترتیب میں عوارف المعارف میں بیان ہونے والی مجموعی احادیث میں اس کا نمبر 41 ہے، 41۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سند کامل اور سند متصل اور سند مرفوع کے ساتھ روایت ہونے والی یہ 12ویں حدیث ہے، جو وہ حضرت اکرمہ سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اکرمہ کے طریق پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے، اور خود یہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے، اور ان کے سامنے قیام فرما ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ورعا فقرہم وجہدہم وطیب قلوبہم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فقر کے حال کو دیکھا، اور ان کی ریاضات اور مجاہدات کو دیکھا عبادت اور طاعت میں، اور ان کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کو دیکھا، اور صفائی کو دیکھا، صفائی قلب کو دیکھا۔ یہ احوال دیکھ کر
انہیں خوشخبری دی، فرمایا ابشروا یا اصحاب الصفہ فمن بقی منکم علی النعت الذی انتم علیہ اليوم راضیا بما هو فیہ فإنہ من رفقائی یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ اے اصحاب صفہ، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مبارک ہو، تمہارا یہ حال، تمہارا یہ زہد، تمہاری ریاضت اور مجاہدہ اور تمہاری صفائے قلب کی یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند اور اتنی محبوب ہے کہ خوشخبری سن لو کہ تمہارے بعد یہ ارشاد مبارک بھی صوفیاء کے وجود اور تصوف کی اصطلاح کے وجود میں آنے کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور طبقہ صوفیاء جو امت مسلمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ ہی متصل دور میں، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں ہی انشاءاللہ یہ آگے چل کر ایک موضوع آئے گا جس میں میں اس نقطے کو واضح کروں گا، اور کافی نشستیں انشاءاللہ تعالی طویل گفتگو پر کئی نشستیں اس پر ہماری گزریں گی کہ وہ مبارک ہستیاں اور برگزیدہ وجود اور برگزیدہ اشخاص کون تھے جن کے اعمال نے، جن کے اخلاق نے، جن کے احوال نے، جن کے شب و روز نے، جن کے شعار زندگی نے، جن کے اسوہ اطاعت و عبادت نے، اور جن کی روحانی سیرت و کردار نے، اور پھر ان کی کثرت عبادت اور کثرت زہد و ورع کے ساتھ پھر ان کی قلبی روحانی کیفیات نے، واردات نے جو ان کے اوپر وارد ہوتی تھیں، جو صوفیاء کرام کے حوالے سے معروف ہیں کہ ان کیفیات اور واردات اور ان کے احوال نے جو تصوف کی بنیاد رکھی، اصل مضمون تصوف کی، یا بالفاظ دیگر وہ برگزیدہ ہستیاں کون تھیں جو معنن اور فعلاً اور صفتاً اور عملاً تصوف اور صوفیاء کرام کے طرز زندگی اور ان کے احوال اور ان کے مکاشفات اور ان کی واردات اور روحانی کیفیات کے مؤسس بنے، جہاں سے اس سلسلے کی ابتدا ہوئی، جہاں سے اس سلسلے کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو جب اس موضوع پر آؤں گا تو میں انشاءاللہ کتب اسماء الرجال کے حوالے سے جو ائمہ حدیث اور ائمہ فن رجال کے ریفرنسز کے ساتھ کوٹ کروں گا انشاءاللہ، جلیل القدر محدثین کے حوالے سے۔ تو وہ طبقہ جو دراصل تصوف کا عملاً مؤسس بنا اور صوفیاء کرام کی زندگی کا بنیادی طور پر حقیقی بانی بنا، وہ طبقہ خود صحابہ کرام میں تھا۔ یہ اصحاب صفہ کی بات تو ہو ہی چکی ہے لفظ تصوف اور لفظ صوفیاء کی بحث کے ضمن میں۔ اب اصحاب صفہ کے علاوہ ہم کئی صحابہ کرام کا ذکر کریں گے، ان کے شب و روز کا جائزہ لیں گے، ان کے احوال روحانی کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، اور ان کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات اور ان کی زبان سے نکلنے والے ان کلمات کا تذکرہ آئے گا، پھر تابعین کا آئے گا، جلیل القدر تابعین کا، پھر اتباع التابعین کا، پھر ان اسلاف امت کا جو حتیٰ کہ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، ان کے زمانے سے بھی پہلے گزرے، جن کے یہ لوگ تلامذہ ہیں، اور یہ ائمہ جلیل القدر ائمہ دین جن کے بارگاہ میں، جن کی خدمت میں زانو تلمس طے کرنے والے تھے، جن سے اکتساب فیض کرنے والے تھے اور جن کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان طبقات کی، ان قرون اولیٰ کی بات کر کے ہم بڑی ڈیٹیل میں اس سبجیکٹ پر جائیں گے کہ وہ پہلے طبقات جو براہ راست اسلام کے، قرآن کے اور آقا علیہ السلام کے مخاطبین تھے جو صحابہ کرام ہیں، اور پھر جو ان کے مخاطبین اور ان کے تلاميذ تھے جو تابعین اور اتباع التابعین ہیں، ان سے کس طرح تصوف واردات کی شکل میں، اپنی کیفیات کی شکل میں، روحانی احوال کی شکل میں کس طرح نظر آتا ہے، اس وقت یہ ساری چیزیں مزید تفصیلاً آ جائیں گی۔ تو اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحاب صفہ، جو لوگ بھی میری امت میں تمہارے اس حال پر، جو تمہارا حال ہے، زہد میں، ورع میں، فقر میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، صفائے قلب و باطن میں جو تمہاری کیفیات ہیں اور تمہارے احوال ہیں،
غش کھا کے گر پڑنا، اور جو حالت لوگ دیکھ کے تمہیں مجنون سمجھتے ہیں، فرمایا جو لوگ تمہارے اس حال پر برقرار رہیں گے جس پر تم آج کے دن ہو، اور پھر ان احوال پر راضی ہوں گے اور خوش دلی سے ان احوال کو اپنا شعار زندگی بنائیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارکباد دیتا ہوں تمہیں بھی اور انہیں بھی کہ وہ قیامت کے دن میرے رفقا اور میرے ساتھی ہوں گے۔ جو لوگ تمہارے احوال کو، صفات کو، اور تمہاری روحانی کیفیات کو اور باطنی واردات کو اپنی زندگی کا اسوہ بنا کے اس طرز کو اپنائیں گے اور تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، وہ قیامت کے دن میرے رفقا اور میرے ساتھی ہوں گے۔ اب یہ حدیث جسے امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی پوری متصل اور مرفوع سند کے ساتھ تمام روات اور رجال کا ذکر کر کے اس کو روایت کیا ہے، مگر اسی طرح امام ابو عبد الرحمن السلمی جن کا ذکر پہلے ہم کر چکے، جو امام بیہقی کے بھی شیخ ہیں اور امام قشیری کے بھی شیخ ہیں اور دیگر بڑے جلیل القدر ائمہ اور کبار اعلام کے شیخ ہیں، اور جن کی صرف 300 اجزاء جنہوں نے حدیث میں لکھے، 700 اجزاء تصوف میں لکھے، مؤلفات میں سے 700 جز، یہ جز یعنی صحائف کہہ لیجئے، کتابچے کہہ لیجئے، اور بعض چیپٹرز بھی کہہ لیجئے، چھوٹے بکلیٹس کہہ لیجئے، 700 مؤلفات ان کے اجزاء تصوف میں ہیں اور 300 ان کی مؤلفات اجزاء کی شکل میں حدیث میں ہیں۔ یہ آپ کے تراجم میں ائمہ حدیث نے، ائمہ رجال و روات نے اس کو درج کی۔ وہ امام ابو عبد الرحمن السلمی، اور جن کی بہت ساری کتب کی روایت امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی سند متصل کے ساتھ کی ہے، اور جن کو قراءتاً پڑھا ہے شیوخ سے اور ان کی اجازت لی ہے۔ یہ کتاب امام ابو عبد الرحمن سلمی کی جس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، انہوں نے حدیث میں ایک الاربعین بھی لکھی، حدیث میں ان کی الاربعین بھی، جیسے آپ امام نووی کی اربعین سے واقف ہیں، اس طرح بہت سے ائمہ نے اربعینات لکھی، تو امام ابو عبد الرحمن سلمی کی بھی اربعین ہے، اور یہ الاربعین جو فی التصوف ہے، اس کتاب حدیث کی بھی اجازت لی ہے اور قراءتاً پڑھا ہے، اور متصل سند کے ساتھ اپنے سبت کو اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے درج کیا ہے اپنے المعجم المفرس میں۔ تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اور بتایا کہ تمام رجال اس حدیث کی اسناد میں ثقہ ہیں، تمام رجال ثقہ ہیں۔ اور اب اس کو علاوہ ان تمام ریفرنسز کے، اس کو مزید یہی مضمون جو ہے، اس کو امام ابو عبد الرحمن سلمی نے الاربعین الصوفیہ میں جس کا میں نے ذکر کر دیا، اس کی پہلی حدیث یہ ہے جس کو امام سہروردی نے یہاں 12ویں حدیث کے طور پہ لیا۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی اپنی الاربعین کے اندر پہلی حدیث سند کامل اور سند متصل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے لطف کی بات یہ ہے کہ اصول حدیث کے ایک جلیل القدر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتب اصول حدیث میں اور فن جرح و تعدیل میں اور اصول حدیث میں معروف ہیں، تو امام سخاوی نے امام سلمی کی الاربعین الصوفیہ کی پھر محدثانہ طریق سے تخریج کی ہے، ان کی تمام اسانید میں ایک ایک راوی کی اور جملہ رجال کی اور ان کی سند پر پوری تحقیق اور تخریج کی ہے۔ تو امام سخاوی کی کتاب ہے تخریج الاربعین الصوفیہ، اس کے صفحہ 25 پر امام سخاوی نے بھی پھر اس کی ثقاہت کا تذکرہ کیا ہے، توثیق کی ہے، پھر مختلف الفاظ کے ساتھ، مگر یہی مضمون حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں، جلد 4 صفحہ 128، امام احمد بن حنبل نے،
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بسند لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سند قوی اور مقبول ہے، اور اس کے تمام رجال ائمہ حدیث نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اصحاب صفہ، تمہارا جو حال دیکھ رہا ہوں، اس حال میں جو تمہارے لیے اجر اللہ رب العزت کے ہاں مخفی ہے، اجر مخفی ہے، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارے غم دور ہو۔ تمہارے لیے کیا کیا سمیٹ کے سنبھال کے باری تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور فارس و روم تک تمہارے احوال پر کس طرح دروازے کھل جائیں گے۔ یعنی فارس و روم تک مراد یہ تھا کہ تمہارے احوال کی قبولیت ملک سرزمین فارس اور بلاد روم تک، یعنی باقی دنیا تک تمہارے احوال کی قبولیت ہوگی۔ یعنی تمہارے شعار زندگی کو، اس کی پیروی کرنے والے لوگ میری امت کے طبقات آئیں گے اور دروازے کھل جائیں گے تمہارے احوال کے لیے۔ پھر اس کے بعد اسی کو حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس کھڑے ہو کر خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، المعجم الکبیر میں جلد 22 اور صفحہ 70 اور حدیث کا نمبر 170۔ پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، مضمون مختلف ہیں تھوڑے تھوڑے، مگر نفس مضمون جو مین تھیسس اور تھیم ہے وہ ایک ہی، الفاظ مختلف ہیں۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کی جلد 10 صفحہ 61 پر بھی بیان کیا ہے، ان کے اسانید میں سے ایک سند کے ساتھ۔ تو گویا یہ ریفرنسز اور کتب میں بھی آ گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ارشاد کے بعد بڑی ریلیونٹ بات جو آگے اصحاب صفہ کے احوال کی نسبت اور لفظ صوفی اور لفظ تصوف کے اطلاق کے حوالے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ اصحاب صفہ کا ذکر قرآن مجید میں اور قرآن و حدیث میں آیا، اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی اور طوائف الخیر والصلاح ہیں، کئی اور طبقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیار کے اور صالحین کے طبقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف ٹائٹلز کے ساتھ پکارا ہے، یاد فرمایا ہے۔ کبھی ان کا ذکر ابرار کہہ کے کیا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے یہ ابرار کا لفظ ساری امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو اور جملہ مومنوں پر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ جب آپ اس کو آگے چل کے میں ذکر آئے گا، غالباً علامہ ابن تیمیہ کا چونکہ تذکرہ، ان کا ریفرنس ہم اس کتاب کے بعد لا رہے ہیں، تو میں کوٹ کروں گا وہ آیات اور صورتیں جن میں اور علامہ ابن تیمیہ نے بطور دلیل کے کوٹ کیے ہیں طبقات، تو مختلف طبقات بیان کیے ہیں۔ کہیں ابرار کا نام لیا ہے، کہیں قرآن مجید نے ابرار کے ساتھ پھر مقربین کا طبقہ، المقربون، الاولون السابقون، کہیں المقربون یہ کہا ہے، کہیں الصابرین کے طبقات کا ذکر کیا ہے، کہیں الصادقین کہا ہے، کہیں الذاکرین کہا ہے، کہیں المخبتین کہا ہے۔ الغرض وہ کہتے ہیں اس طرح کے بے شمار ٹائٹلز ہیں، نام ہیں، القاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اللہ کے ایک ایک وصف کے بنیاد پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں لیے۔ اس موضوع پر بھی میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے، اس کا نام ہے طبقات العباد، طبقات العباد، یاد رکھ لیجئے۔ تو پھر میں نے اس میں ان تمام طبقات کا قرآن مجید کی آیات کو ایک ایک طبقہ در طبقہ ذکر کر کے جمع کیا ہے کہ جن کو بطور طبقات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ اور تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جتنے اسماء ہیں، جتنے ٹائٹل ہیں اور جتنے طبقات کی نشاندہی کی گئی ہے، ان ساروں کو جمع کر دیں تو لفظ صوفی اور طبقہ صوفیہ ان تمام القاب کو حاوی ہے۔ گویا ان تمام طبقات کو آپ معنن صوفی اور تصوف کے اندر ہی جمع پائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا صوفیہ کون ہیں تو ابرار صوفیہ ہوتے ہیں، یعنی آپ یوں کہیے کہ صوفیہ میں ابرار بھی ہیں، صوفیہ میں مقربین بھی ہیں، صوفیہ میں صابرین بھی ہیں، صوفیہ میں صادقین بھی ہیں، صوفیہ میں ذاکرین بھی ہیں، صوفیہ میں
توابین بھی ہیں، صوفیاء میں اوابین بھی ہیں، صوفیاء میں مخبتین بھی ہیں، صوفیاء میں خائفین بھی ہیں۔ تو الغرض جتنے صوفیاء میں محسنین بھی ہیں، جتنے طبقات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہر طبقہ میں نمایاں طور پر بیان کی گئی صفت اور بیان کیے گئے وصف کو اگر آپ جمع کرتے چلے جائیں اور سارے اوصاف اگر جمع کر لیں، اور وہ سارے اوصاف جس ایک طبقہ میں یکجا ہوں، وہ پوچھنا چاہیں کہ کون ہیں، تو اس طبقے کا نام صوفیاء ہے۔ اب یہ بات آگے چل کے آئے گی، مگر میں اشارتاً یہاں کر دوں کہ اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ اگر اتنا اعلیٰ لقب ہے اور اتنا اعلیٰ نام ہے کہ ان تمام اوصاف کو، کمالات کو، صفات کو، اخلاق کو، ان کی تمام جہات کو اور تمام طبقات کو، جن کا قرآن مجید نے مدح اور حمد کے ساتھ ذکر فرمایا، تو اگر ان ساروں کو جمع کریں تو تصوف اور صوفیاء کا طبقہ جو ان کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ محیط ہے معنن، یا یہ سارے معانی اور اوصاف ان میں جمع ملتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ہی براہ راست ان کو صوفیاء کا نام کیوں نہیں دے دیا گیا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہر چند کہ اس کا اصطلاح کب سے شروع ہوئی، تو تذکرہ آگے تھوڑا سا چل کے آئے گا، مگر میں اشارتاً عرض کر دوں، اس پر ہر ایک امام تصوف نے لکھا ہے، ہر ایک امام تصوف نے۔ وہ اس لیے کہ بے شک یہ ساری خوبیاں تھیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پھر ان کو صوفیاء کا لقب کیوں نہیں دیا گیا صحابہ کرام کو؟ صحابہ کا لقب دیا تو صوفیاء کیوں نہیں کہا؟ اگر یہ اتنا جامع ہے، جامع الاوصاف ہے، تو اس کا جواب بہت جوابات ہیں۔ اسی طرح صوفیاء کا لقب نہیں دیا کہ قرآن میں ابرار کا ٹائٹل تو آیا ہے، تو ان کو صحابہ کہا ہے، ابرار کا ٹائٹل کیوں نہیں دے دیا گیا کہ تمام 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کو ابرار ہی کا لقب دے دیا جاتا، مقربون کا لقب دے دیا جاتا، صابرین و صادقین کا لقب دے دیا جاتا، ذاکرین و مجاہدین، یہ ساری خوبیاں ان میں تو تھیں۔ خوف و خشیت بھی تھی، وہ لقب دے دیا جاتا۔ اہل علم بھی تھے، اہل زہد بھی تھے، اہل ورع بھی تھے، اہل تقوی بھی تھے، اہل جہاد بھی تھے، اہل مجاہدہ بھی تھے، اہل صدق بھی تھے، اہل اخلاص بھی تھے، ساری خوبیاں تھیں صحابہ کرام میں، تو ان کو ان کے ان اوصاف کی بنا پر کوئی ٹائٹل بھی نہیں دیا گیا۔ جس طرح باقی ٹائٹل نہیں دیے گئے، اسی طرح صوفیاء کا ٹائٹل بھی دینا کسی لحاظ سے مناسب نہ تھا، جیسے باقی ٹائٹل مناسب نہ تھے۔ کیوں کہ جو ٹائٹل ان کو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، اس سے بڑا شرف رکھنے والا ٹائٹل کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ تھا صحابہ، اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے، ایمان کی حالت میں ایمان کی نگاہ سے حضور کا مکھڑا اور چہرہ انور تکنے والے، اور حضور کی صحبت سے فیض یافتہ ہونے والے۔ یہ جو صحبت محمدی کی نسبت تھی، اس سے بڑی نہ کوئی نسبت تھی، نہ کوئی صفت تھی، نہ اس سے بہتر کوئی حال تھا، نہ کوئی وصف تھا۔ یہ سارے اوصاف اس سے نیچے تھے۔ ابرار بھی نیچے رہ جاتے ہیں، ان کا بر نیچے رہ جاتا ہے۔ مقربین کا حال قربت حضور کے صحابہ کی نسبت صحبت محمدی سے نیچے رہ جاتا ہے۔ صابروں کا صبر صحبت محمدی کے بلندی سے نیچے رہ جاتا ہے۔ صادقوں کا صدق صحبت محمدی کے شرف سے نیچے رہ جاتا ہے۔ مخلصوں کا اخلاص صحبت محمدی کے شرف سے نیچے رہ جاتا ہے۔ کل ذاکرین کا ذکر صحبت محمدی کی عظمت سے نیچے رہ جاتا ہے۔ خائفین و مخبتین کا خوف اور خشیت اور اخبات صحابہ کرام کے اس شرف جو صحبت محمدی میں پایا جاتا ہے اس سے نیچے رہ جاتا ہے۔ ان کے جہاد کا شرف نیچے ہے، ان کا علم نیچے ہے، ان کا قائم باللیل رہنا نیچے ہے، ان کا زہد نیچے ہے، ورع نیچے ہے، ان کا تقوی نیچے ہے، ان کی سخاوتیں نیچے ہیں۔ الغرض جو کچھ بھی اعمال بر، اعمال صالحہ، اعمال احسان، جو کچھ ان سے صادر ہوئے اور وہ عمر بھر کرتے رہے، وہ سارے اوصاف ایک طرف، اور فقط حضور کی صحبت کا فیض پانے والا ہونا، حضور کا مکھڑا ایمان کی حالت میں ان آنکھوں سے تکنے والا ہونا، آقا کے ارد گرد گھومنے پھرنے والا ہونا، حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہونا، یہ جو شرف اللہ نے اس نام میں رکھ دیا ہے، اس سے بڑا کوئی نام نہ تھا۔ تو صحابہ اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا گیا، جب محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ساری خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ ہیں جو کفار پر شدید ہیں، جو آپس میں سراپا رحمت و شفقت و رافت ہیں،
آپ ان کو دیکھیں گے تو شب و روز اللہ کے حضور کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں پائیں گے۔ ان کے دلوں کی حالت کو دیکھیں گے تو سوائے اللہ کی رضا کے کسی اور شے کی طرف نہ ہوگی، اور ان کے ماتھوں پر، چہروں پر عبادت کے نشان ہوں گے۔ یہ سارے تذکرے ملتے ہیں، جہاد میں ہم اتر پیکر ہوں گے۔ یہ ساری خوبیاں بعد میں بیان کی ہیں، مگر یہ خوبیاں ہیں کن کی؟ یہ سب اوصاف ہیں کن کے؟ ان میں سے کسی وصف کو عنوان صحابہ کرام کی زندگی کا نہیں بنایا، ان میں کسی وصف کو ان کا نام نہیں بنایا، اوصاف بنائے اور عنوان حیات ان کو دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب بات ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ یہ پنجابی کا، سرائکی زبان کا جو لفظ ہے، تیری جھوک دے آسے پاسے، کہ اے میرے محبوب ہم شب و روز تیرے گھر کے طواف کرتے تھے، تیرے گھر کے ارد گرد تیری گلی کوچیوں میں گھومتے رہتے تھے، ہم وقت تیرے در دولت کو تکتے رہتے تھے، آتے جاتے تجھے تکنا، یہ ہمارا ایمان تھا، یہ ہماری راحت قلب تھی، یہ ہماری فرحت جان تھی۔ یہ جو کیفیت حضور کے ساتھ نسبت کی ان کو میسر تھی، وہ ملائکہ بھی جس کے لیے ترستے تھے۔ 70,000 ملائکہ اذن الہی سے صبح اترتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آج تک قیامت تک اتر رہے ہیں حضور کے مزار اقدس پر، صلاۃ و سلام عرض کرتے، اپنے پر حضور کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے، طواف کرتے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں۔ شام کو اگلی جماعت 70,000 ملائکہ کی آتی ہے، ایک رات ملتی ہے حضور کی مجلس، حضور کی صحبت میں، قبر انور، مزار انور کے ارد گرد گھومنے کی۔ صبح چلی جاتی ہے، تیسری جماعت اگلی صبح آتی ہے شام تک کے لیے 70,000 ملائکہ، 70,000 ملائکہ کر کے آتے ہیں، اور ایک بار جو طبقہ آ جاتا ہے طبقات ملائکہ میں، قیامت تک اسے دوسری بار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس محبوب کی بارگاہ میں ملائکہ کو 70,000 کو ایک مرتبہ آنے کا موقع ملے اور پلٹ کر آنے کا موقع نصیب نہ ہو، کہاں وہ نصیب، اور کہاں وہ نصیب کہ جنہوں نے 23 برس شب و روز مصطفیٰ کے ساتھ گزار دیے، حضر میں بھی، سفر میں بھی، رات کی تنہائیوں میں بھی اور دن کی جلوتوں میں بھی، رات کے اندھیروں میں بھی اور دن کے اجالوں میں بھی، کبھی جہاد کے میدانوں میں، کبھی سفر اور مرغزاروں میں، کبھی حضر میں، کبھی دکھ کے احوال میں، کبھی سکھ کے احوال میں، کبھی ہجرتوں کے سفر میں، کبھی دیگر معاملات میں، جو کھاتے بھی حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، فاقے بھی کرتے تھے، خندقیں بھی کھودتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، آقا کے جوڑے بھی اٹھاتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، وضو بھی کرتے تھے۔ ارے ان کو کھانے کا کچھ نہ ملتا تو بھوک کی شکایت بھی لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے، اور آقا علیہ السلام کسی کے لوٹے میں پانی ہاتھ ڈال کے 500 700 1400 صحابہ کو انگلیوں کی برکت سے پانی کے چشمے روا کر کے وضو کروا رہے ہیں، کسی کو غسل کروا رہے ہیں، کسی کو کھجور اپنے ہاتھ کی برکت سے ابو ہریرہ کو دے کر 27 سال تک ان کا سارا خانوادہ حضور کی اس برکت سے کھجوروں پر پال رہے ہیں۔ یہ جو لطف و کرم تھا، یہ جو صبح و شام کی صحبت تھی، یہ جو ہر وقت کی مجالست تھی، ہمہ وقت کی نسبت تھی، اس نے انہیں صحابی بنا دیا تھا۔ اور اس صحابیت کے شرف سے بڑھ کر کائنات ارض و سما کے کسی طبقے کا سوائے انبیاء علیہ السلام کے نہ کوئی شرف اس کے برابر تھا، نہ کوئی نسبت اس کے برابر تھی، نہ کوئی نام اس کے برابر تھا، نہ کوئی عنوان اس کے برابر تھا۔ انہیں حضور کی صحبت کا عظیم شرف اور ٹائٹل میسر ہونے کے بعد پھر کس ٹائٹل کی ضرورت تھی؟ کیوں نام لیا جاتا؟ تو انہوں نے تو کسی نام کو گوارا نہیں کیا، اللہ نے یہ نام دے دیا، اور قرآن نے کہا وما صاحبکم بمجنون۔ یہ صحبت کا اشارہ قرآن میں اللہ نے کر دیا تھا، قرآن نے نام دے دیا تھا۔ قرآن نے سورہ نجم میں کہہ دیا تھا وما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو صحبت کی طرف تو اللہ پاک نے اشارہ کر دیا تھا، تمہیں اپنی صحبت کا فیض دینے والے رسول نہ کبھی بھٹکے نہ کبھی بہکے۔ لہذا یہ سوال تو اس کو میں نے کلیئر کر دیا کہ یہ سوال اگر صوفیاء کے ٹرم پر کیا جائے کہ صحابہ کے دور میں ان کو یہ عنوان کیوں نہ دیا گیا، تو سادہ سی بات ہے بھائی، صرف ایک صوفیاء کا عنوان تو نہیں ہے، 100 عنوان اور بھی ہیں، مختلف نسبتوں پر قائم ہیں، مختلف اوصاف پر قائم ہے، اور ان کا وہ ٹائٹل قرآن مجید میں ہی آئے ہیں،
ان میں سے کوئی ٹائٹل نہیں دیا گیا، اس لیے کہ کوئی ٹائٹل صحابی ہو جانے کے بعد پھر قابل پذیرائی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے اندر تو رحمت بھی بڑی ہے۔ صحابی کا جو لفظ ہے اس کے اندر تو رحمت بھی بڑی ہے، عافیت بھی بڑی ہے، فراخی بھی بڑی ہے، سخاوت بھی بڑی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص بھی صحابی ہو جاتا ہے۔ باقی تو ہر ٹائٹل کے لیے کچھ شرائط ہیں پورا اترنے کے لیے، ہر ٹائٹل پہ، ہر عنوان کو پہ پورا اترنے کے لیے کچھ شرائط تھیں۔ صحابی ہونے پہ تو اتنی رحمت للعالمین کا فیض تھا، اتنی رحمت واسعہ تھی کہ اگر ایک کافر نے میدان جنگ میں آقا علیہ السلام کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اس کے دل کی حالت بدل گئی، حضور کا مکھڑا دیکھ لیا، چہرہ انور پہ نگاہ پڑ گئی، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا، نیت بدل گئی، آقا علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور آ کے پوچھ لیا، ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، کفر چھوڑ دوں، آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ ابھی حالت کفر میں اپنے حساب سے سودا کر رہا ہے، ایمان کا سودا کر رہا ہے، کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مجھ پر ایمان لے آؤ تو جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ بات پکی ہے؟ آقا نے فرمایا پکی ہے۔ اس نے وہیں پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہی کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے اترا، اسی میدان جنگ میں گھر نہیں جا سکا، وہیں شہید ہو گیا، وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ بھی صحابی ہو گیا، وہ بھی اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کا چہرہ تک لے۔ اب اس نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی غسل ہی نہیں کیا، ابھی وہ جو بنیادی ملت ابراہیمی کی طہارت ہے وہ بھی نہیں سیکھی اور وہ بھی نہیں کی، اس نے نماز بھی نہیں سیکھی، روزے کے آداب نہیں سیکھے، ارکان اسلام نہیں سیکھے، حج نہیں سیکھا، نماز پڑھی نہیں ہے، کوئی ایک عمل بھی اس نے نہیں کیا فرائض دین میں سے، ارکان دین میں سے، واجبات دین میں سے، سیکھا ہی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، موقع ہی نہیں ملا، تو اتنی بات سے وہ جنتی ہو گیا۔ تو باقی کوئی ٹائٹل اتنی آسانی سے تو نہیں کسی کو جنت میں پہنچانے والا تھا، یہی ٹائٹل تھا حضور کی صحبت کا کہ جس نے ہر شے کو نیچے چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام کی نسبت یہ خیال اگر ذہن میں آئے تو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس دور میں یہ ٹائٹل کیوں نہیں تھا، کہ میں نے 100 ٹائٹل گنوا دیے قرآن مجید میں ہیں مگر صحابہ کرام کو لیے اپنائے نہیں گئے۔ اس کے بعد تابعین ہیں، بالعموم تابعین کے دور میں بھی ان کو بھی صحبت کا شرف تھا، تو تابعی کا معنی یہ تھا جسے صحابی کی صحبت ملی، تو یہ دراصل ایک واسطے سے صحبت مصطفیٰ کا تصور تھا۔ تو یہ صحبت کی نسبت کو کیوں چھوڑتے؟ صحابی بلا واسطہ صحبت محمدی میں بیٹھنے والا ہے، تابعی ایک واسطے سے بواسطہ صحابی صحبت محمدی کا فیض پانے والا ہے، قریب ترین زمانہ ہے۔ دیکھیے نا، کوئی 11 ہجری میں پیدا ہوا وہ تابعی بن گیا، آقا علیہ السلام کا وصال ہوا 10 ہجری میں، 1 سال بعد پیدا ہوا تابعی ہو گیا۔ اس نے تمام جلیل القدر صحابہ کرام کو دیکھا تو انہیں اس کو ایک واسطے سے بلکہ ہزارہا صحابہ کی صحبتوں کے واسطے سے صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی بالواسطہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہوئے، کئی سال زندہ رہے مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایمان لانے کا موقع نہیں ملا، اور ویسے کرنی جیسے ایسے بھی ہیں کہ حالت ایمان پر رہے، طویل زمانہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مومن رہے، مگر والدہ ماجدہ بیمار تھیں، علیل تھیں، اتنی شدید کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خدمت ترک کر کے مدینہ طیبہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو والدہ کی خدمت نے انہیں قیدی بنائے رکھا، جکڑے رکھا۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، فضائل اویس قرنی پر امام مسلم نے باب باندھا ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ بات خود بتائی ہے، حالانکہ ملاقات نہیں ہوئی۔ فرمایا قرن میں میرا ایک اویس ہے، اور صحابہ کرام کو کہا تم میں سے جسے موقع ملے، جس سے ہو سکے اس سے ملاقات کے لیے جانا، اور جو اس کو ملے میں تمہیں کہتا ہوں جا کے اس سے بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کروانا، اس سے سفارش کروانا۔ وہ صوفیاء کے امام ہیں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر تابعی ہیں، زمانہ رسالت معاپ پایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مگر زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، شرف صحابیت سے محروم رہ گئے، ملاقات نہیں ہوئی، مگر نگاہ مصطفیٰ وہ آ کر نہیں دیکھ سکے۔ حضور کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے، حضور تو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر مدینہ پاک میں صحابہ کرام کی مجلس میں فرما رہے ہیں، احادیث صحیحہ ہیں، امام مسلم نے پورا باب صحیح مسلم میں قائم کیا ہے، اور بے شمار دیگر کتب حدیث میں اس کے ابواب ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں، ملک یمن میں ان سے ملاقات کے لیے گئے، بلکہ کئی سال تک سیدنا فاروق اعظم کا معمول رہا کہ جب حج پر وفود آتے تو وہ کھڑے ہو کر تمام حجاج کو خطاب کر کے پوچھتے کہ یمن کے وفود ادھر آ جائیں۔ جب یمن والے آتے تو پوچھتے ملک یمن کا جو قصبہ ہے قرن، وہ قرن والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو گئے، ان سے پوچھا کہ تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ تو کسی نے کہا آپ نے کیا لینا ہے، وہ تو ایک دیوانہ سا ہے، اویس ہمارے یہاں رہتا ہے، آیا ہوا ہے حج پر کہیں ہوگا، مگر دیوانہ ہے۔ عمر امیر المومنین، آپ کو اس دیوانے سے کیا کام؟ فرمایا چھوڑو، تمہیں کیا خبر وہ دیوانہ ہے یا فرزانہ ہے، اس کی مجھے خبر مصطفیٰ نے دی ہے۔ لاؤ کرن کے اس اویس کو۔ لایا گیا، کھڑے ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ اویس ہے۔ تو پھر جو آقا علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی تھیں وہ تصدیق کی، اور تصدیق کر کے تو پھر فرمایا کہ اے بھائی اویس، میرے آقا نے فرمایا تھا، مجھے حکم دیا تھا کہ عمر جب اویس کرنی سے تمہاری ملاقات ہو تو بخشش کی دعا کروانا، شفاعت کروانا، کہ اس کی دعا سے میری امت کے بڑے بڑے قبیلے کے ہزاروں لاکھوں افراد کے برابر افراد بخشے جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آقا کی بارگاہ میں رہے آپ دعا کریں۔ انہوں نے کہا بجا ہے ساری بات، مگر حضور کا حکم اس طرح ہے۔ تو صحابی تابعی سے دعا کروا رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے شرف عطا کر دیا تھا، روحانی صحبت مل گئی تھی۔ ظاہری ملتی تو صحابی ہو جاتے، روحانی تربیت و فیض مل گیا، تابعی رہے۔ تو پھر تابعی جنہیں اتنا قرب ملا آقا علیہ السلام سے، بواسطہ صحابہ حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، تو ان کے لیے اس سے بڑا ٹائٹل اور کیا تھا؟ تو بالعموم یہ ٹائٹل رہا، بھیا آپ دیکھ لیجئے اتنا قریب کا زمانہ ہے، یہ صحابہ کرام کا دور ہے، متصل تابعین کا ہے، اور تابعین کے دور میں صحابہ زندہ تھے، تبھی تو وہ تابعی تھے۔ یہ بات سمجھنے والی بھئی، صحابہ کرام کا دور من وجہن دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ صحابہ کرام دو دور پاتے ہیں نا۔ ایک دور وہ ہے 10 ہجری سے قبل کا، جو صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کا آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے۔ صحابی کا یہ دور 10 ہجری تک آقا علیہ السلام کی معیت و صحبت ظاہری میں گزرا ہے۔ 10 ہجری کے بعد اگلے زمانے جو 50 ہجری تک، 60 ہجری تک، 70 تک، 80 تک، 90 ہجری تک، 100 ہجری تک جو صحابہ کرام حیات رہے، یعنی پوری صدی جو حیات رہے، اب ان کے باقی 90 سال تک جو بھی صحابہ کرام رہے، ان کا وہ دوسرا وہ دور ہے جو ان کا آقا علیہ السلام کی وصال مبارک کے بعد گزرا ہے، اور اس دور کو تابعین نے پایا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی من وجہن، ان کی زندگی کا آدھا حصہ عہد رسالت مآب میں ہے، آدھا حصہ عہد تابعین میں ہے۔ صحابی تو ایک برج ہے، ایک پل ہے۔ تو تابعی دراصل صحابی کی زندگی کے واسطے سے دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تابعی اس طرح جڑا ہوا ہے، پیوست ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے تابعین ہیں؟ جب آپ کتب میں پڑھیں تو جو آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی پیدا ہوئے، مگر ایمان لانے کے لیے جب پہنچے تو آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، ایمان لائے مگر انہوں نے صدیق اکبر کا زمانہ پایا، فاروق اعظم کا پایا، عثمان غنی کا پایا، سیدنا علی شیر خدا کا پایا۔ جلیل القدر تابعین تھے، وہ تابعی اس لیے بن گئے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، دور پہلے کا تھا، آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کا، مگر پا نہیں سکے حضور کے وصال مبارک سے قبل کا دور کہ آ کے ایمان لے آئیں، لیکن اتنے جلیل القدر تھے کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے احادیث روایت کرتے تھے، حضرت کعب الاحبار سے روایات لیتے تھے۔ کئی صحابہ نے حضرت کعب الاحبار کی روایت سے آگے بیان کیا، اتنے جلیل القدر تھے تابعین میں۔ تو تابعی کا جو ہے زندگی وہ گویا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر پیوست ہے، اور صحابی کی زندگی آدھی ادھر جڑی ہوئی ہے تابعی سے، آدھی عہد رسالت مآب میں مدینہ پاک میں جڑی ہوئی ہے، مکہ معظمہ میں جڑی ہوئی۔ تو صحابی کا یہ تعلق ہے۔ تو یہ دور تابعین ہے، وہ بالواسطہ وہ بھی صحبت محمدی ہے، صحبت صحابی ہونے کی وجہ سے۔ پھر
ان کے ساتھ جو لوگ جڑ گئے ہیں، تابعی سے جو ملے ہیں، جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھنے کا جن کو موقع نہیں ملا، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں اس دور میں ہوئے، وہ تبع تابعین ہو گئے، اتباع التابعین۔ یہ 3 دور ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے خیر القرون قرار دیا، خیر القرون ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو صاحب ظاہر ہے وہ ٹائٹل ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ٹائٹل تھا جو دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہی تابعین کا دور آیا تو تابعین کے دور میں ہی صوفیاء کا اور صوفی کا ٹائٹل معروف ہو گیا، اور جب تابعین کے دور میں صوفیاء کا ٹائٹل استعمال ہونے لگا، عین ممکن ہے اس وقت کئی صحابہ کرام بھی حیات ہوں۔ جب تابعین کے دور کی بات کرتے ہیں تو تابعین کا دور بھائی صحابہ کرام سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ صحابہ کرام سے خالی ہو جائے تو وہ دور تابعین کا نہیں رہتا، اتباع التابعین کا، تبع تابعین کا رہتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو تابعین، جلیل القدر تابعین نے اپنی زبان سے صوفی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا، میں نے اتنے صوفیاء کو دیکھا، میں نے فلاں صوفی کو ملا، جو تابعی ہیں، کبار بھی اور صغار بھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے عہد مبارک کے مان بعد دور صحابہ سے جڑا ہوا دور جو تابعین کا ہے، اس میں صوفیہ اور تصوف کا لفظ استعمال میں ہونا شروع ہو گیا۔ بس وہ ایک بیریئر تھا کہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے کوئی اور ٹائٹل گوارا نہ کر سکتے تھے۔ بس وہ دور گزرا تو تابعین کے دور میں ایک جماعت، جیسے عہد رسالت معاب میں اہل الصفہ تھے، اصحاب الصفہ تھے، ان کے پیروکار تابعین کے دور میں صوفیاء کہلانے لگے۔ اصحاب صفہ تابعین کے دور میں صوفیاء ہو گیا یہ ٹائٹل۔ اب اس میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اور امام حسن بصری میں آگے جا کے ان کے احوال کا جب تذکرہ کروں گا تو میں ریفر کروں گا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا قول ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، علامہ ابن القیم نے بھی بیان کیا، علامہ ابن القیم نے اس کی توثیق کی ہے، اور غالباً علامہ ابن تیمیہ نے بھی توثیق کی ہے۔ ابھی میں جب علامہ ابن تیمیہ کے ریفرنس پر آتا ہوں تو یہ انشاءاللہ یہ حوالہ آ جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی توثیق کی کہ یہ اسی دور میں، یعنی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نام معروف ہو، انہوں نے نام استعمال کیا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رأیت صوفیا فی الطواف فأعطیتہ شیئا فلم یأخذ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک صوفی کو دیکھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جب وہ کسی کو بالکل بے دھڑک ٹائٹل دے رہے ہیں کہ ایک صوفی کو دیکھا، تو اس کا مطلب ہے جن کو یہ بات بتا رہے ہیں وہ تابعین تھے، جو اتباع التابعین تھے۔ اگر ایک اصطلاح بالکل غریب ہو، بالکل ایک نادر الوجود ہو، جس کا سرے سے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ صوفی کون ہوتا ہے، یعنی اس دور میں اس کا رواج نہ ہو، مستعمل نہ ہو، لوگ اس اصطلاح اور ٹائٹل سے واقف نہ ہو، وہ شے کثرت کے ساتھ ایگزسٹ نہ کرتی ہو، تو وہ ایسا کیوں فرمائیں گے کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا، اور پھر اس میں وضاحت بھی نہیں کی کہ میری مراد صوفی سے ایسا آدمی ہے، ایسے بھی نہیں کہا۔ فقط یہ کہنا کہ میں نے طواف کے دوران ایک صوفی کو دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ جب بات کہی تو سننے والے ان کے تابعین اور اتباع التابعین ہیں جن کو بتا رہے ہیں امام حسن بصری، اور یہ خود پیدا ہوئے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں پہلے، 20 ہجری میں آقا علیہ السلام کے وصال کے 10 سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیدائش ہے امام حسن بصری کی، اور پیدائش بھی مدینہ طیبہ کے، اور 16 سال مدینہ طیبہ میں رہے ہیں خلافت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسط تک۔ جب آپ کوفہ منتقل ہوئے ہیں، تخت خلافت لے کے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کوفہ گئے ہیں، شہادت عثمان غنی کے 2-2.5 سال بعد، تب امام حسن بصری پھر بصرہ جا کے سیٹل ہو گئے۔ یہ زمانہ ہے آپ کا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک صوفی کو پایا، اور پھر صوفی کو ایکسپلین نہیں کر رہے، اس ٹرم کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے، اس کے میننگز بیان نہیں کر رہے، جس کا مطلب ہے کہ سننے والوں کو آلریڈی علم ہے کہ صوفی کون ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کچھ دینا چاہا خاموشی سے طواف میں، فلم یاخذ، انہوں نے مجھ سے قبول نہیں کیا۔ تو 2 باتیں ثابت ہو گئیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے اور جلیل القدر تابعی اور کون ہوگا جو عہد خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ فرماتے ہیں میں نے صوفی دیکھا تو پتہ چل گیا کہ اس دور تابعین میں یہ اصطلاح متداول ہو چکی تھی،
لوگ اس اصطلاح سے واقف تھے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی فلم یاخذوا کہ صوفی لینے والے نہیں ہوتے، ان کا ہاتھ نچلا ہاتھ نہیں ہوتا، دینے والے ہوتے، ان کا ید علیا ہوتا ہے. قبول نہیں کیا اور فرمایا میرے پاس کچھ جو ہیں 2-4 درہم ہیں اور وہ کافی ہیں میرے لیے. آہستہ سے کہہ کے آگے چل پڑے. امام امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے. پھر دوسری روایت امام سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب امام سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صغار تابعین میں سے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ ہیں. جیسے وہ تابعی ہیں یہ بھی تابعی ہیں. کئی صحابہ کرام کو ملے ہیں، سماع کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہو کر فرماتے ہیں لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقیق الریا. اگر ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے، اگر ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے، وہ کہتے ہیں تو میں ریا کے جو دقائق ہیں ان سے کبھی واقف نہ ہو سکتا، ریا کے دقائق سے کبھی آگاہ نہ ہوتا. اگر ریا کے دقائق سے میں واقف ہوا ہوں تو فرماتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابو ہاشم الصوفی کی مجالس اور صحبت کے اندر بیٹھنے سے مجھے ریا کی حقیقتیں معلوم ہوئی. ریا اور اخلاص کا فرق معلوم ہوا کہ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کب لفظ تصوف کب شروع ہوا اور لفظ صوفیہ کب شروع ہوا. اب علامہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے التصوف والصوفیہ، یہ کتاب میرے ہاتھ میں. یہاں سے یہ بات بھی عرض کروں، میں اس کی تفصیل پر تو بعد میں آؤں گا، ابھی احادیث نبوی کوٹ کرنی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اس کے بعد آؤں گا میں علامہ ابن تیمیہ پر. صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں، مگر اتنی بات ذہن میں رکھ لیں ان کا فتاوی، معروف فتاوی علامہ ابن تیمیہ کا جو مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد 11، اس کے اندر یہ طویل کئی صفحات پہ مشتمل پوری کتاب بن گئی ہے. جو تصوف اور صوفیہ کے نسبت ان سے سوال کیا گیا انہوں نے مدلل جواب دیا ہے تصوف اور صوفیہ کے اس بات میں، اپنا عقیدہ بیان کیا ہے دلائل کے ساتھ. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ تصوف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وقد نقل التکلم به عن غیر واحد من الائمة والشیوخ کالامام احمد بن حنبل و ابی سلیمان الدارانی وغیرہما وقد روی عن سفیان الثوری انہ تکلم به وبعضهم یذکر ذلك عن الحسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں نے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت پڑھ کے سنائی اور اس پوری عبارت کا جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ میں نے کر دیا مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 11 صفحہ 5 اور پھر 5 سے لے کے صفحہ 24 تک پوری بحث ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک اصطلاح تصور لفظ صوفیہ کی اور تصوف کی اور صوفیہ کی اصطلاح کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر ائمہ اور شیوخ ایک نہیں کئیوں سے ان کی زبان میں ان کے کلام میں اس لفظ کا استعمال ثابت ہے. جیسا کہ وہ کہتے امام احمد بن حنبل. اب علامہ ابن تیمیہ میں ان کا ذکر کیا، امام شافعی کا نہیں کر سکے. ان کے شاگرد علامہ ابن القیم نے امام شافعی کو بھی کوٹ کیا، میں حوالہ دوں گا. امام شافعی کے کلام میں بھی صوفیہ کا لفظ ملتا ہے. اور ابو سلیمان الدارانی جلیل القدر کبار صوفیہ میں سے تھے، عبد الرحمن بن احمد بن عطیہ ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا. پھر وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی صوفیہ کا لفظ استعمال کیا. 97 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. امام سفیان ثوری 161 میں وصال ہوا ہے. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ بعضوں نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت کیا ہے کہ ان کے کلام میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور میں نے وہ ان کا کلام آپ کو کوٹ کر کے بیان کر دیا. امام حسن بصری کی ولادت 20 یا 21 ہجری میں ہے، 110 میں ان کا وصال ہوا ہے.
مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. یہ علامہ ابن تیمیہ یعنی انہوں نے اس کو رد نہیں کیا، ورنہ آخر پہ تنقید کر دیتے نا، کہتے کہ یہ جو بات مروی ہے احمد بن حنبل کی طرف، امام ابو سلیمان الدارانی کی طرف، امام حسن بصری کی طرف، امام سفیان ثوری کی طرف، کہہ دیتے یہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے. نہیں، انہوں نے ثبوت میں بیان کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں، اس اصطلاح صوفیہ کو غلط نہ کہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ اکابر شیوخ اور ائمہ اور تابعین کے دور سے اس اصطلاح کا استعمال ہونا ان کے کلام سے ثابت ہے. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس پر ہم صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اس اصطلاح کا اور لفظ تصوف اور صوفیہ کا صوف کے حوالے سے اور تصوف کا اس پر اپنی گفتگو ختم کرنے کے لیے ان احادیث کا ریفرنس انشاءاللہ دیں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.